سارے حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ دی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم بشرا سورة الفاتحہ الی ارواح المرحومین والمرحومات المؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر خطیئاتہم وسیئاتہم واشرہم عن النبی الکریم والائمة المعصومین، اللہم اجعلہم عندک علی علیین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قبولیت اعمال و عبادات واسطے بآواز بلند صلوات۔ تمام عزاداران مظلوم کربلا دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر صلوات۔ ناموس دہر وقیت اللہ العظم صاحب العصر والزمان دے ظہور التعجیل واسطے پرخلوص صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود اللہم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ثم رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بلند صلوات۔ خدا بند عالم تمام مومنین نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جڑے حضرات اپنے آرام استراحت قربان کر کے موسم دی شدت تو بے نیاز ہو کے صف اعزائے سید الشہداء تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ مومنین دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ اور
تمام عزاداران مظلوم کربلا نو اللہ کریم ہر قسم دے خطرات تو محفوظ فرمائے۔ جا بجا امام حسین علیہ السلام دی صف عزا بچ چکی ہے۔ مومنین، شیعان جہان، محبان اہل بیت، پوری دنیا دے اطراف و اکناف عزاداری سید الشہداء مصروف ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین دی حفاظت فرمائے۔ خصوصاً اس مقام تے اس عزا خانے دے اندر جنہ حضرات نے، دوستان، برادران، بزرگان نے عشرہ محرم الحرام دی مجالس دا انعقاد فرمایا، اور جتنے حضرات شریک ہوئے شرکت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ بقیہ ایام اچ بھی شریک ہو سن۔ اللہ تعالیٰ تمام دے رزق اچ برکت عنایت فرمائے۔ مومنین دے گھراں اچ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ سید الشہداء دی عزت عظمت دے صدقے اللہ کریم جتنے مومنین اس دار فانی تو رحلت کر چکے ہیں، مالک تمام دے گناہ معاف فرمائے۔ خصوصاً اس عاشورہ دے قبل، عشرہ تو قبل قریب جتنے اہل ایمان جڑے نا مجالس دی زینتاً آج ساڑھے درمیان موجود نہیں، مولانا صاحب دے والد مرحوم اور میرے عزیز دے مرحوم، اور جتنے سادات کرام تشریف فرمان، تمام دے مرحومین، وہ علیم بذات صدور ذات ہے، وہ سارے دے نام تو واقف ہے، ارادیاں تو واقف ہے۔ جتنے آئے بیٹھے میرا مالک تمام دے مرحومین دے منازل آخرت آسان فرما، اور یہ جتنے حضرات صف عزائے شامل ہوئے میرا مالک انہا تمام حاضرین دے مرحومین نو امام حسین علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما۔ دعائیں دی قبولیت واسطے سارے حضرات ایک محبت بری سروات پڑھ دیو بلند آواز۔ سامعین محترم، نئے اسلامی سال دا آغاز یکم محرم تو ہو چکے۔ اسلامی تقویم دے مطابق نئے قمری سال دا آغاز محرم تو ہے۔ اقوام عالم نئے سال دا آغاز تقریبات تو، جشن تو، خوشیاں تو کرتے ہیں، مگر شیعان اہل بیت اسلامی سال دا آغاز حسین ابن علی دی عزاداری تو کر۔ کربلا شاعر اللہ جو ہے، کربلا معرفت پروردگار دا سب تو بڑا ذریعہ ہے، اور خداوند عالم نے قرآن پاک ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جڑا شخص اللہ دے شاعر دی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا شاعر اللہ دی تعظیم کرن والے دے دل وچ تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات؟ شاعر شعیرہ دی جمع ہے، شعیرہ بمانا علامت، نشانی، شعیرہ بمانا ایسی چیز جڑی کسے دوسری چیز دا شعور پیدا کرے، اور شعیرہ دی جمع ہے شاعر، کچھ علاماتاً، کچھ نشانیاں جنہاں نو ویکھن تو بعد انسان اللہ دی طرف متوجہ ہو جائے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قرآن آدھے قربانی دا جانور اللہ نے تہاڑے واسطے شاعر جو بنایا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا و مروہ بھی اللہ دے شاعر جو ہے۔ دعا ہے اللہ کریم تمام نو صفا مروہ دی زیارت نصیب فرمائے، اور ہیں ایسے بندے مجلس جڑے مشرف ہو چکے۔ سامعین محترم، صفا و مروہ نو اللہ نے شاعر، صفا مروہ پہاڑیاں نو اللہ نے شاعر بنائے۔
پس منظر کیا ہے کہ صفا و مروہ دے درمیان ایک مستور دے قدم محفوظ ہے نا؟ اسی طرح کوئی تھوڑا تھوڑا بولو میرے نام، ایک مستور دے قدمہ دی یاد نو اللہ نے شاعر چو قرار فرمایا۔ پھر آکسا ایک بعظمت مستور دے قدمہ دی یاد نو اللہ نے اپنے شاعر چو قرار فرمایا۔ میرا قابل عزت مجمع، میرے انتہائی قابل احترام سامعین، جس مقام تے ایک بعظمت مستور دے قدم محفوظ ہوئے اللہ نے شاعر بنایا، اور جس سرزمین مقدس صرف آل رسول دے قدم نہیں، آل رسول دا خون مخلوط ہو۔ اگر صفا و مروہ شاعر اللہ ہے، کربلا بطریق اولا شاعر اللہ ہے، عزاداری حسین بطریق اولا شاعر اللہ ہے۔ میری طرف دیکھو، میں پہلے عرض کیتا ہے علامت نشانی جس نال انسان اللہ دی طرف متوجہ ہو جائے، اور میرے محترم عزاداری حسین متوجہ اللہ کرن دا سب تو بہترین ذریعہ ہے۔ عزاداری حسین شاعر اللہ جو ہے، مراسم عزا شاعر اللہ۔ سننا میری بات، ایک ہے مقصد، ایک ہے مقصد تک پہنچن دا ذریعہ، دو لفظ، ایک ہے ہدف، ایک ہے ہدف تک پہنچن دا وسیلہ۔ میرے محترم سامعین، مراسم عزا دے اندر ماتم بھی ہے، نوحہ بھی ہے، مجلس بھی ہے، ذکر حسین بھی ہے۔ سار اٹھاؤ میری طرف۔ میرے محترم سامعین، تمام مراسم عزا اور عزاداری سید الشہداء ایک ہدف اور ایک مقصد تک پہنچن دا ذریعہ ہے۔ تمام مراسم عزا، بلکہ میں تھوڑے دے لفظ بدل کے آکھاں، مراسم عزا دے اندر ماتم ہے، مراسم عزا دے اندر نوحہ ہے، مراسم عزا دے اندر ذکر حسین ہے، مجلس حسین ہے۔ میرے محترم سامعین، تمام مراسم عزا کربلا پہنچن دا ذریعہ ہے، کربلا خدا تک پہنچن دا ذریعہ ہے۔ انہاں مراسم دے ذریعے انسان کربلا پہنچ گیا، ذکر حسین دے ذریعے انسان کربلا پہنچ گیا، اور قبلہ کربلا خدا تک پہنچن دا ذریعہ ہے۔ لذا اس عزاداری دا مقصد وہ مقصد ہے جڑا شہادت حسین دا مقصد ہے، جڑا مظلوم کربلا دی شہادت دا مقصد ہے، اور وہ مقصد تقرب اللہ ہے، وہ مقصد رضائے پروردگار ہے۔ اگر میں اپنی کلفوں کچھ الفاظ عرض کراں، اشکالات ہو سکتے ہیں، مگر آؤ وہ روایت عرض کراں، جڑی روایت امام حسین علیہ السلام دے قاتل تو ہے، قاتل سید الشہداء دے جداں سید الشہداء نے اپنا سر اقدس آخری سجدے وستے رکھیا، اپنی جبین نیاز خاک کربلا تے جھکائی، یادے میں ارادہ قتل وستے حضرت دے قریب آیا، لب متحرکن میں سوچش مبتلا ہویا، لازماً فوج اشقیاء دے خلاف بد دعا کر رہا ہو سی، ادھے میں حیران رہ گیا جدہ میں قریب آیا، وہ مناجات پروردگار اچ مصروف ہاں، وہ اپنے پروردگار نال راز و نیاز فرما رہے ہیں۔ قاتل آدھے جدہ میں قریب آیا، میں کل آیا، حضرت دے مبارک لباں چوئے آواز آ رہی آئی، الہی ترکت الخلق ترن فی ہوا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ خَيَرَا، پروردگار میں ساری مخلوق نو تیری محبت دی خاطر چھوڑ دے، پروردگار میں ساری مخلوق نو تیری رضا دی خاطر، میں یتیمی دے بچیاں دی یتیمی دے صدمات برداشت کی تن تیری رضا دی خاطر۔ میرے محترم سامعین، یہ معنی ہے کہ سید الشہداء دی شہادت دا مقصد رضائے پروردگار ہے، تقرب اللہ ہے۔ اور اگلا جملہ بھی آخنا چاہ رہے ہیں، امام عالی مقام اپنے مقصد اچ کامیاب ہو گئے، سید الشہداء اپنے مقصد اچ کامران ہو گئے۔ اس واسطے جو روایات گواہن، امام عالی مقام نے جدہ سجدہ خدا سر رکھ کے
مناجات کیتے جو پروردگار میں تیری رضا اور تیری محبت سب کچھ قربان کیتے، آواز قدرت آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب دی بارگاہ دی طرف اس حال اچ کہ تو میرے تے راضی ہے، میں اللہ تیرے تے راضی ہے۔ امام علی مقام اپنے مقصد اچ کامیاب، سید الشہداء اپنے مقصد اچ کامیاب ہوئے۔ میرے محترم سامعین، تیری عزاداری دا مقصد بھی وہ ہونا چاہیے جڑا سید الشہداء دا مقصد، انی لم اخرج شرا ولا مفسدا ولا ظالما ولا جورا، فرمایا سنو میری شہادت دا مقصد، میں کوئی غرور و تکبر واسطے فتنہ و فساد پھیلاؤن واسطے نہیں جا رہا، میں کسی مملکت دے حصول واسطے نہیں جا رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں حسین نانے دی امت دی اصلاح واسطے جا رہا۔ بولو بھائی، عزاداری دا مقصد بھی اصلاح ہے، مجلس دا مقصد بھی اصلاح ہے، سید الشہداء دے ماتم دا مقصد بھی اصلاح ہے، اس واسطے کہ شہادت حسین دا مقصد اصلاح ہے۔ اصلاح امت پہلا پروگرام ہے، عزاداری سید الشہداء دا۔ سننا میری بات، اور میرے محترم تیرے مسجد اچ بیٹھ کے تسبیح ہاتھ اچ پکڑ کے ذکر خدا کرن تو کسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں حضرات تک یہ بات پہنچا سکا یعنی انتہائی محتاط اندازے چرچ کر رہا، تیری نماز تو اس پریشانی نہیں ہے، تیرے تسبیح پڑھن تو کسی کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر تیرے ہائے حسین تو بڑی پریشانی ہے۔ اور میں شیعہ سنی دی بات نہیں کر رہا، اہل سنت برادرانن دوستن ساڑے، اور ظاہر ہے وہ امام حسین علیہ السلام دے غم میں اور آزاد ایام میں برابر دے شریکن۔ میرے قبلہ استعمار اور طاغوت نو استراب ہے، پریشانی ہے، تیری نماز تو پریشانی نہیں، تیرے ماتم حسین تو پریشانی ہے۔ کیوں بلا؟ اس واسطے کہ عزاداری اصلاح امت دا ذریعہ ہے۔ میری طرف دھیان، میں تھے دو بندہ ذرا ادھر ادھر مجمع بکھرے تو پھر ظاہر ہے میرے جے طالب علم دیا معلومات منتشر ہوں دیا۔ میرے قبلہ ایک انگریز سکالر دا وہ قول جڑا محفوظ ہے، اور ڈاکٹر احمد وائلی نے جس نو بیان فرمائے۔ ڈاکٹر احمد وائلی خطہ عرب دے بہت نامور خطیب گزرے اور بڑے محبوب خطیبان اہل عرب اچ۔ انہاں دمشق عاشورہ دے خطاب اچ ایک انگریز دا قول بیان کیتا کہ ایک انگریز نے یورپی اور برطانوی اور امریکی اپنے بزرگان نو خطاب کر کے آکھن لگا کہ تساں اسلام نو ختم کرن دے در پہ ہو، تساں عالم اسلام نو مٹاؤن دے در پہ ہو، ما دام للمسلمین حیا، قرآن یتلا کعبۃ یقصد حسین یذکر، ادھے تساں قطعاً اسلام مٹا نہیں سکدے، تساں قطعاً اس وقت تک عالم اسلام نو مٹا نہیں سکدے جب تک ترے چیزاں باقی ہیں، جب تک قرآن دی تلاوت ہوندی راسی، جب تک کعبہ دا طواف ہوندا راسی، جب تک حسین ابن علی دا ذکر ہوندا راسی۔ پتہ نہیں میں اپنے عزیز بھائیاں دوستانوں سمجھا سکیا یا نہیں۔ میرے محترم سامعین، دشمن آگاہ ہے، دشمن اسلام آگاہ ہے کہ جب تک ذکر حسین زندہ ہے اسلام زندہ ہے، جب تک ہائے حسین دا ماتم زندہ ہے پیام قرآن زندہ ہے، جب تک ذکر حسین زندہ ہے شریعت رسول زندہ ہے، جب تک ماتم سید الشہداء زندہ ہے حلال و حرام مصطفیٰ زندہ ہے۔
جوان شاید نہیں تھے میرے بزرگ سفید ریش اس بات دی تائید کر سن کہ میرے قبلہ کتنے افرادن جنہ مجالس دے صدقے راہ ہدایت پائی. پوری توجہ. میرے مد نظر اللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں، اور اگر میں آکھاں ہزاروں نہیں لکھوں افراد ایسے جنہوں اللہ نے حسین ابن علی دے ذکر دے صدقے راہ ولایت و امامت نصیب فرمائے. بولو بھائی، بجا ہے نا میری بات؟ کتنے افراد ایسے جڑے راہ حسین ابن علی تے آئے، حسین دے ذکر دے صدقے، مجلس دے صدقے، عزاداری سید الشہداء دے صدقے. اور میرے محترم سامعین، میں عرض کراں کتنے مجرم ایسے جڑے ذکر حسین شامل ہوئے، مجرمن گناہگار ہن، حسین دے ذکر دے صدقے اللہ نے انہوں نیکی اور تقوی دی توفیق عطا فرمائی. ہے نا ایسی بات؟ بد عملاً مجلس حسین چاہ کے باعمل ہو گئے. کتنے بے نماز ہن نمازی ہو گئے. حسین دے اصلاح دا ذریعہ ہے نا مجلس. کتنے مالی واجبات تو غافلاً امام حسین علیہ السلام دے ذکر دے صدقے اللہ نے انہاں توفیق عطا فرمائی و خمس و زکوٰۃ دے پابند ہو گئے. لہذا مجلس دا پہلا مقصد، عزاداری دا پہلا مقصد اصلاح امت ہے. میں تھا ہی رک کے سارے حضرات نو ریکویسٹ اور درخواست کرنا چاہنا، اپنے تمام تر اختلافات، اپنے تمام تر تعصبات، اپنی اس تمام تر انانیت امام بارگاہ دی چار دیواری تو باہر رکھ کے میرے سمیت پڑھن والا، سنن والے، نوحہ کرن والے، ماتم کرن والے، عزادار حسین، ہر عزادار حسین پردچ میریاں ماوا بھینا، میں مؤدبانہ گزارش کر رہا اپنی تمام تر انانیت نو چار دیواری تو باہر رکھ کے ہر بندہ صف عزاد صرف عزادار حسین بن کے شامل اور اس حسین ابن علی دی مجلس اور عزاداری تو استفادہ کرے. میں بھی اپنی اصلاح کرا، اور خدا قسم میں خدا لگی بات کر رہا نے کہ میں خود دوران تقریر کتنے نقائص ایسے ہن میرے اندر جنہوں میں دوران تقریر محسوس کیتا. لوگاں نو واز و نصیحت کرے دے اندازہ ہویا جو یہ نقائص تو میرے اندر بھی موجود ہیں، اور حسین ابن علی دے ذکر دے صدقے اللہ نے انہاں نقائص نو میرے تو دور فرمایا. اس صرف یہ نہیں بھئی دیگراں را نصیحت نہیں، میری پہلی گفتگو اور خطاب اپنے نفس واسطے اور اپنی ذات واسطے ہونا چاہیے. اصلاح امت ہے کربلا دا مقصد، اصلاح امت ہے مجلس امام حسین علیہ السلام دا مقصد. اور میرے محترم سامعین، بڑی پیاری بات ہے میں عرض کرنا چاہنا. آغا علی خامنائی دا بیان، آغا فرمایا مراسم اذان اس طرح برپا کیتا جائے جو تیری عزاداری کسے ہور دا راستہ روکنے چ رکاوٹ نہ بنے. کسے ہور دا راہ نہ روکے تیری عزاداری. میرے بابصیرت افراد اس جملے تو لطف اٹھا رہے ہیں کہ آغا فرمایا تیری عزاداری کسے ہور دا راستہ نہ روکے، اس واسطے کہ ہور جیسا مجرم بھی آیا کربلا حسین ابن علی دے محضرچ، اور قبلہ اس انداز نال معاف فرمایا سید الشہداء نے کہ اس مرد مجاہد دا سر اپنی مبارک گود اٹھا کے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ کما سمت کا امک، تیری ماں تیرا نام سچی حر رکھیا، تو دنیا چ بھی حر ہے تو آخرت چ بھی حر ہے. عجیب بات ہے نا، میری بات سننا.
میرے محترم سامعین، خیال رہے ایسے فتنے، ایسے فسادات اور ایسے پروپیگنڈے کر کے لوگوں آزاداری سید الشہداء تو منحرف کرنا کہ صفوی دور تو آزاداری سید الشہداء شروع ہوئی. صفوی دور تو پہلے تو آزاداری دا نام و نشان کوئی نہ. میں ایک جملہ آکھنا چاہ رہا ہوں، جتنی تاریخ انسانیت قدیم ہے اتنی ہی آزاداری دی تاریخ بھی قدیم ہے. بلکہ تھوڑے جا لفظ بدلا، میرا خیال ہے سارے بندے نہیں سمجھے. قبلہ جب تو انسانیت ہے اسے دن تو آزاداری ہے حسین. ہر بندہ اکسی کے انسانیت ابتدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تو ہے. قبلہ میں روایت پڑھن والا حسین ابن علی دا پہلا عزادار ہی حضرت آدم علیہ السلام. کس طرح؟ حضرت آدم علیہ السلام تو ترک اولا ہویا اور حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خدا اس دعا منگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحِمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار اس اپنے نفس تے ظلم کیتا معاف کر دے. آدم دا توبہ کرنا. فَتَلَقَّ آدم من ربہ کلمات. اللہ رب العزت نے آدم نو کچھ کلمات القا فرمائے. حضرت جبرائیل آئے اور کلمات تعلیم فرمائے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے آدم انہا کلمات دے توسل دے ذریعے بارگاہ خدا اچ معافی مانگ. سبحان اللہ. وہ الفاظ کیا؟ یا حمیدو بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاترو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم اللسان بحق الحسین. روایت دے لفظاً آدم دی زبان مبارک تے بحق الحسین دا لفظ آیا. اکھی وس پیاں دل لچ اضطراب آیا. حضرت آدم علیہ السلام دا دل افسردہ ہویا، اکھی جو آنسو جاری ہوئے. پروردگار میں بحق الحسین آکھے، اے حسین کون ہے جیدے نام دی تاثیر ہے کہ میری آنکھی جو آنسو آ گئے، میرے دل اضطراب آ گیا. پروردگار اے حسین کون ہے جیدے نام چے تاثیر ہے کہ میری آنکھی. اور سید الشہداء نے خود بھی فرمایا، انا قتیل العبرات. جدہ مومن دے سامنے میرا نام اوسی ہوں دی آنکھی وصف حسین، اس واسطے کہ میں قتیل العبرات تھا. آدم دی آنکھی وصف پیاں اور پوچھا، پروردگار حسین کون ہے؟ آواز قدرت آئی، آدم میرے آخری حبیب دا فرزند ہے جن دا نام حسین ہے، اور میرے آخری نبی دا یہ بیٹا 3 دن دا تسا واندے دریات زبا ہو سی. پہلا عزادار آدم ہے اور پہلی مجلس اللہ رب العزت نے خود حسین دی پڑھی. میں ذرا اہمیت واضح کر رہے ہیں نا. اور قبلہ میں خدا لگی بات کر رہے ہیں اور میرا مشاہدہ ہے کئی بندے چونکہ ظاہر ہے عرصہ گزر گیا آزاداری بس وقت پیو دادے تو گاٹے جے پہ گئی تو بس ہن وقت نبھاؤنی ہے اوکھی سوکھی. جڑا بندہ آزاداری ہے حسین نو مصیبت سمجھے وہ گھر مرے، خدا امام بارگاہ کیا واسطہ ہے. میری نوجوان عزیزان، میں آزاداری دی اہمیت نو بئی وجہ بیان کر رہا کہ تاکہ تو اس منزل تے حسین دا آزادار ہوئے جس منزل تے آدم آزادار ہے. نام حسین تے حضرت آدم علیہ السلام آپ دیدہ ہوئے. اور قبلہ جدہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی تیار فرمائی اور اللہ دے نبی کشتی تے سوار ہوئے. سفینہ نوح پانی تیرنا شروع کیتا، بھمرے چائی کشتی ڈگمگائی. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی، پروردگار میری کشتی بھمرے چے وجہ. فرمایا تیری کشتی کربلا دے میدان چھو گزر رہی.
نوح تیرا سفینہ صحرائے کربلا چو. پروردگار کربلا کیا ہے؟ فرمایا میرا نوح میں چند اسماء تعلیم کردہ، ان اسماء دی تلاوت کر، میں ان اسماء دی برکت اور اس اسماء دے صدقے تیری کشتی نو بھور تو بچا لے سا. اور قبلہ جدا ایو اسماء پنج تن پاک اللہ نے تعلیم فرمائے اور حضرت نوح نے تلاوت فرمائی، کشتی بھور جو باہر آئی، مگر بے حق الحسین دے لفظ تے نوح دی آنکھی بھی وس پئیاں. پروردگار کربلا کیا ہے؟ اے حسین کون ہے؟ فرمایا میرے نبی دا فرزند ہے، میرے نبی دی بیٹی دا لال ہے، اسے میدان کربلا اچ مارے آوے سے. یعنی نوح بھی آزادار حسین. سننا میرے حضرات، حضرت خلیل خدا گھوڑے تے سوار طولانی سفر دا قصد و ارادہ فرمایا. ایک صحرا چو گزر ہویا، گھوڑے دا پیر ڈگمگایا، اللہ دے نبی گھوڑے تو زمین تے جھڑ پہ، ایک پتھر نال حضرت دی پیشانی ٹکرائی، پیشانی پھٹ گئی، خون جاری ہویا. پروردگار کوئی خاص سبب بھی نہیں ہے جو میں جھڑ پیا، میری پیشانی پھٹ گئی، آواز قدرت آئی، میرا خلیل تو کربلا چو گزر. پروردگار کربلا کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی دا فرزند سی جے دا نام حسین سی، جڑا اسے صحرائے کربلا شت فرات تسا مارے آوے سی. سامین محترم، انبیاء حسین دے عزادارن، اور شیعہ سنی کتب دے اندر ایک روایت موجود ہے، سرکار امام حسین علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے موقع تھے رسول اللہ تشریف لے آئے اور اپنے شہزادے نو اپنے مبارک ہتھاں تے اٹھایا اور زبان رسالت دہنے امامت اچ داخل فرمائی. سبحان اللہ، اس ہستی دی عظمت دا کیا کہنا جن دی پہلی خوراک زبان رسالت ہوئے، جن دی پہلی خوراک لعاب رسالت ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا دی زبان مبارک نو چوسنا شروع فرمایا. کچھ دیر بعد رسول اللہ نے اپنے شہزادے دے رخ انور دے بوسے لے، لبہائے رسالت تے تبسم آیا، گھشی دا ماحول آ، لیکن اچانک حضرت جبرائیل نازل ہوئے. ہدیہ سلام تو بعد عرض کی تھی، یا رسول اللہ خالق پہ اب خبر دے دے تیرا ایو بیٹا حسین کربلا اچ مارے آوے سی. جدا خبر شہادت حسین سنی بے وس ہنجو لڑ پہ، سید الانبیاء دی ریش مبارک آنسواں نال تر ہو گئی. بطول معظمہ نے بابے نو روندا ڈٹھا، فرمایا بابا لوگ بیٹیاں دی ولادت تے خوش ہوں دیں. غور نہیں فرمایا. بی بی عرض کی تھی، بابا جان لوگ اپنی اولاد دی پیدائش تے خوشی منے دیں، بابا جان تسا میرے بیٹے دی ولادت تے رو رہے ہو، اس گریہ دا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہنے جبرائیل نے میں خبر پہنچائی ہے جو میرا ایو بیٹا میدان کربلا یکا و تنہا مارے آوے سی. سامعین محترم، بی بی نے 3 سوال کیتے. پہلا سوال بطول معظمہ نے فرمایا بابا جان میں پوچھنا چاہنی ہاں جدا میرا بیٹا مارے آوے سی کیا تساں موجود نہ ہو سو؟ فرمایا بیٹا میں نہ ہو سا. بابا جان کیا علی نہ ہو سن؟ فرمایا علی بھی نہ ہو سی. بابا کیا میرا حسن مجتبہ ہو سی؟ فرمایا بیٹا حسن بھی نہ ہو سی. آخر ماں آئی تڑپ گئی، بی بی عرض کی تھی بابا جان کیا میں زہرا بھی نہ ہو سا؟
سبحان اللہ۔ سید الانبیاء فرمایا بیٹا زہرا تو بھی نہ ہو سے گریا کرن والے جنہ دی آنکھی چوانسو آئے نا اور جڑے متوجہ بیٹھے ہیں انہاں دی خدمت عرض کر رہے ہیں، اس آنسو دی حیثیت سمجھ، اس آہ و بقا دی قیمت سمجھ، حسین دے غم وچ رون دی اہمیت سمجھ، جو بطول معظمہ نے عرض کی تھی بابا جان جدہ تسائی نہ ہو سو میرا علی شوہر علی بھی نہ ہو سی، جدہ حسن مجتبہ نہ ہو سی، جدہ میں نہ ہو سا بابا جان میرے حسین تے رون والا کون ہو سی۔ بابا جان میرے فرزند تے گریہ کرن والا کون ہو سی۔ سننا حضرات، سردار انبیاء نے فرمایا بطول بیٹا اللہ ہی قوم پیدا کر سی، زہرا بیٹا اللہ ایک قوم پیدا کر سی جڑی قوم تیرے بیٹے حسین دے غم وچ گریا کر سی، جس قوم دے جوان اس تیرے شہزادے دے جوانہ تے روسن، مرد مردہ دے غم وچ روسن، جس قوم دے پردادار حسین دے پردادارہ دے غم وچ روسن۔ سادات مومنین آخری لفظ روایت دا سننا، بطول معظمہ نے فرمایا بابا جان اگر وہ قوم میرے حسین دے غم وچ روسی تو بابا جان میرا سوال ہے قیامت والے دن کیا اللہ میں زہرانو حق شفاعت عطا فرمائیں سی؟ رسول اللہ فرمایا ہاں زہرا بیٹا قیامت والے دن اللہ تن حق شفاعت عطا فرمائیں سی۔ دست بستہ بی بی نے عرض کی تھی بابا جان پھر میں بھی وعدہ کرے نیا میں حسین دے غم وچ رومن والیاں دے متعلق بارگاہ خدا عرض کرساں پروردگار اس وقت تک میں جنت وچ نہ بیساں جب تک میرے حسین دے عزادار نہ بیساں۔ ایک جملہ ہے اگر میں جناب نو سمجھا سکا، میرے محترم سامعین، مکتب تشیع ایک خالصتاً علمی مکتب ہے اور اس مکتب دے اصول فروعن، اصول بھی ہیں فرو بھی ہیں، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ اس مکتب دے کچھ اصول ہیں کچھ فروعن، لیکن میرے محترم سامعین تیری شناخت اصول فرو نال نہیں، دنیا تیری شناخت عزاداری حسین نال ہے۔ میں اگر عرض کراں اور مبالغہ نہ ہو سی، میں آدھا کسے مسلم کیا کسے غیر مسلم تو سوال کیتا جائے، کسے ہندو سکھ تو پوچھا جائے کہ جڑے ہائے حسین دا ماتم کر دینے کون ہیں؟ اے محرم میں جڑے اپنے بستر بیڈ ایئر کنڈیشن چھوڑ کے اے مٹی تے آ بیٹھے، اے جڑے بازار اور سڑکاں تے ہائے حسین ہاتھ سیاہ علم پکڑ کے ہائے حسین دا ماتم کر رہے نے کون ہیں؟ غیر مسلم بھی آکشیے حسین دے عزادار ہیں۔ میرا قبلہ تیری اور میری شناخت ہے عزاداری حسین، تیری اور میری پہچان ہے حسین ابن علی دی عزاداری، تیری اور میری پہچان ہی حسین نالے۔ میں دعا منگساں تسا آمین آکسو پروردگار دنیا دے لوگ سن عزادار حسین سمجھ دیں، میرا مالک تو بھی سن صحیح معنی عزادار حسین بڑھا دے۔ میرا مالک لوگ سن حسین دا عزادار سمجھ دیں، تو بھی سن صحیح معنی عزادار حسین بنا دے۔ اور قبلہ تو فخر کر کہ اللہ نے تن عزادار حسین بنایا۔ میرے محترم سامعین حسین دا عزادار ہونا بڑی فخر دی بات ہے۔ اگر جناب میرے نالن خدا قسم عزاداری دے ثواب تے میں دیکھ رہا ظاہر ہے چونکہ محرم دے ایامن زیادہ کچھ کتب مطالعہ واسطے ظاہر میں رجوع کر رہے ہم، ایک روایت پڑھیے، ایک سلوات پڑھو نا سارے بلند آواز نہ۔
پوری عقیدت نال ایک صلوات ہور خانوادہ عصمت و طہارت تے بلند آواز. امام جعفر صادق علیہ السلام. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا جڑا شخص پانی پین تو بعد میرے جد امام حسین علیہ السلام دی پیاس نو یاد کر. دیکھو یعنی آئمہ نے کس قدر تاکید فرمائی کہ ذکر حسین زندہ رہے، نام حسین زندہ رہے. وہ حدیث میں بعد چرچ کردہ ان میں 8ویں امام دی حدیث سرکار امام علی رضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. معصوم دی ذات تے پوری محبت نال صلوات. اللہم صلی علی. اپنے منن والیانو عاشورہ منعقد کرن دی تاکید فرمائی. اتنی تاکید فرمائی کہ ایک شخص نے عرض کی، سوال کر دیتا، مولا اپنے جد دی عزاداری دے متعلق کتنی تاکید فرما رہے ہو؟ اندہ سبب 8ویں امام نے فرمایا لِأَلَّهَ تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرِ. فرمایا میں اتنی تاکید تاں کر رہا غدیر دی طرح کہ دائیں کربلا نو بھی فراموش نہ کر دے. کربلا نو فراموش نہ کرنا. کربلا زندہ ہے، اسلام زندہ ہے. اور آئمہ نے میں عرض کر رہا ہوں نام حسین نو زندہ رکھن دی کتنی تاکید فرمائی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جڑا شخص پانی پین تو بعد اپنی زبان تے میرے جد مظلوم دے مبارک نام نو لے صلوات اللہ علی الحسین. اگر عربی نہیں پڑھ سکتا کوئی حرج نہیں، امام حسین علیہ السلام دے نام نو یاد کرے، یا حسین، ہائے حسین. اور جس طرح میں سندا کئی بندے بڑے سونے سونے جملے پانی پین تو بعد ٹھڈا سائی بھریں دن، حسین تیری پیاس تو صدقے. خدا قسم میں سمجھدا اصل عزاداری تا یہ ہے نا جڑی پر عقیدت جملات عزاداراں دی زبان چو نکل دیں. حسین تیری پیاس تو قربان. کسے حوالے نال پانی پین تو بعد او میرے محترم سامعین امام حسین دا تذکرہ ضرور کرنا. امام علی مقام نے ثواب بیان فرمایا جڑا شخص پانی پین تو بعد میرے جد دی پیاس نو یاد کرے اور میرے جد مبارک نام نو اپنی زبان تے لے آئے، فرمایا اللہ کریم اس شخص دے نامہ عمل 1,00,000 نیکیاں دا اضافہ فرمائے. 1,00,000 حسنات، 10 نہیں، 70 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں. فرمایا 1,00,000 حسنات دا اضافہ اللہ کریم فرمائے دے. صرف 1,00,000 حسنات دا اضافہ نہیں، جڑا شخص نام حسین زبان تے لے آئے اللہ کریم اس دے نامہ عمل جو 1,00,000 گناہ معاف فرمائے. صرف گناہ معاف نہیں، 1,00,000 درجے اللہ کریم بلند فرمائے دے. سبحان اللہ. مومنین دے ہاں ٹھر ونجن 1,00,000 غلام آزاد کرن دا ثواب بھی رحمان اس شخص دے نامہ عمل اجداج فرمائے. جڑا شخص صرف پانی پین تو بعد امام حسین دی پیاس نو یاد کرے. ایک دفعہ مظلوم کربلا دی عظمت ایک صلوات تا سارے پڑھ دو بلند آواز میں. ایک حدیث اور عرض کرا کیونکہ پہلی مجلس ہے، میں چاہ رہا جو حضرات نو ذرا مربوط کرا عزاداری نال اور اس دی اہمیت نو ذہن نشین کرا حضرات دے. ایک شخص آدھا جو میں آیا حضرت دی اقتداء نماز پڑھن واسطے زہرین دی ظہر بوقت ظہر اور امام علی مقام نماز با جماعت پڑھا رہے ہیں، لیکن آدھے میں دیر نہ لایا، میرے آمن تو قبل حضرت نے نماز دا سلام پھیر دیتا. بڑا ارمان ہویا، افسوس ہویا جو میں امام دی اقتداء نماز نہیں پڑھ سکیا. میری طرف دیکھو یہ مومن آدھا ہے، ظاہر ہے میں افسوس ہویا جو میں امام دی معیت نماز با جماعت ادا
نہیں کر سکے. آدھے حضرت نے جدہ میری طرف ڈٹھا اور فرمایا ظاہر معصوم ہوندے. حجت خدا نے فرمایا عبد خدا پریشان نظر آ رہے ہیں. مولا بس یار کوشش تو بعد تھوڑی اقتداء نماز با جماعت دا ثواب حاصل نہیں کر سکیا. سبحان اللہ. امام علی مقام فرمایا تو نماز با جماعت دا ثواب تا نہیں حاصل کر سکیا، لیکن تو ایک عبادت کی تھی یہ مسجد اچ داخل ہون تو بعد، اس عبادت دا ثواب من چدے میں جعفر صادق با جماعت نماز دا ثواب تن عطا کرے گا. یہ مومن آدھے میں عرض کی تھی مولا میں تو کوئی عبادت نہیں کی تھی. نہیں، مولا فرمایا سوچ. آدھے مولا میں تا آیا جو تسا نماز دا سلام پھیریا میں مایوس ہویا جو میں با جماعت نماز تو رہ گیا وقت کہ میں جلدی نہ لایا پیاسا او مسجد دے دروازے تے پانی دے مٹکے آن. مولا میں آیا میں ایک گلاس پانی دا بھرے میں پانی دا پیالہ پیتے. مولا فرمایا پین دے بعد آدھے میں حسین دی تسبیح یاد کی، میں سید الشہداء دی پیاس نو ذکر کیتے. مولا یہ میری عادت ہے میں آدھا صلوات اللہ علی الحسین. امام فرمایا میں یہ تو تن سمجھونا چاہتا سی. امام فرمایا نماز با جماعت تو زیادہ ثواب ہے میرے جد مظلوم دی پیاس نو پانی پین تو بعد تذکرہ کرنا. سمجھا سکیا میں حضرات میں فلسفہ یہ ہے جو کسے نہ کسے انداز نال حسین ابن علی دا ذکر زندہ رہے، حسین ابن علی دے نام زندہ رہے. کیوں؟ حسین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، حسین زندہ ہے، پیام قرآن زندہ ہے. وقت ختم ہو گیا. دوستو بھائیو، خداوند عالم نے توہن عزاداری سید الشہداء دی توفیق عطا فرمائی، اور میں دعا گو ہاں اللہ ساڑیاں نسلچ بھی آل محمد دی عزاداری نو منتقل فرمائے. قیامت تک اولاد عزادار ہوئے، قیامت تک نسل آل محمد دی عزادار ہوں. حال بتا کربلا تو بعد سید الشہداء دا پہلا عزادار ہا سجاد. تے کوئی اوپرا عزادارا تیرے میرے گریا واسطے اسباب چاہی دیں. امام سجاد و عزادارن جنہ دے گریا واسطے کسے خاص سبب دی ضرورت نہیں. غلام پانی پیش کرے آ امام سجاد دیاں ڈھائیں بلندوں میں نا قتلا بھی اتشانا آکھنا میں کیویں پانی پیواں میرا بابا تا تصور ہے. غلام کھانا پیش کرے آ امام سجاد دیاں ڈھائیں نکلنا آکھنا قتلا بھی جائے آ میں کیویں کھانے کھاواں میرا بابا تا بھوکا ور. حتیٰ ایک دن غلام عرض کی تھی مولا توڑا گریا قدہ ختم ہو سی. ارشاد فرمایا بندے خدا انصاف تکر. یعقوب نبی دے 12 بیٹے ان ایک بیٹا آکھی تو غائب ہویا. قرآن آدھے وَبْيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيم. یوسف دے فراق کے چلہ دے نبی اتنا رنے اکھی سفید ہو گئیاں، کمر جھک گئی، بصارت چلی گئی. ایک بیٹا آکھی تو جلویا، بینائی چلی گئی. میں 17 یوسف کربلا دی ریت کٹھے ہوئے بیٹھے. اندھے مولا شہادت توڑا ورثہ نہیں. فرمایا ٹھیک آدھے شہادت ساڑا ورثہ ہے مگر بھینا دھیاں تے پھوفیاں دی کوفہ دے دربار آباد ہو. اللہ پاک تم جزائے خیر دے میں. کدی دمشق دے بازار اچ ونجنا بھی ساڑا ورثہ ہے. شرم کرن دے مقام ہو رہوں دے میں جواناں بچیاں عزیزاں بھائیاں نو عرض کرساں
محرم دے ایام وچ ہر عزادار جی کھول کے روے اور سارے عزادار میں کسے دے عزادار ہون تے شک نہیں کر رہا بدقسمتی نال جیندہ ہنسو نہ آوے او ٹھڈا سا بھرے شکل بنائے ضرور حسین دی عزائج ہر بندہ شریک ہوئے پوری محبت تے خلوص نال توجہ نال شرکت کرے اور خوش نصیب ہو سی واقع جڑی وس پوے جدے جو آنسو 28 رجب دی آدھ رات لے بطول دیاں دھیاں وسدہ مدینہ چھوڑے میں آپ بھی چاہنا پرسا آپ بھی چاہنا انہا لراسیاں دے غم میں چروما سادات مومنین نو بھی دعوت دیواں پرسے دی آؤ سارے رل کے میں پہلا لفظ آکھیا ہے 28 رجب دی ادھرات لے سبحان اللہ جی پھر آکھا واہ بھائی وائی میں حق بن دے جی میں پھر آکھ دینا میں آکھیا 28 رجب دی ادھرات لے بطول دیاں دھیاں وسدہ وطن چھوڑے اس مجمع میں کتنے میرے حضرات سارے شناسا بیٹھے اچھے اچھے صاحب سروت لوگ آئے بیٹھے جنہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دولت عطا فرمائی ہے اچھیاں گاڑیاں رکھ دیں اچھیاں سواریاں رکھ دیں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے خصوصی نعمت عطا فرمائے توڑا مشاہدہ ہو سی اچھی سواری ہوئے سفر لمبا ہوئے نال پردادار ہوں نہیں میں نہیں سمجھا سکتا میں کہ جدید دور ہے نا اچھی سواری کیوں نہ ہوئے سفر لمبا ہوئے نال بہنہ تے دھیاں ہوئے بزرگوں جدہ سورج لہن دے قریب ونجے دور دا مسافر لازمن رک کے کوئی یہ جو جا تلاش کرے سی جتھے رات امن نال گزارے اللہ جانے بطول دیاں دھیاں دی کیڑی مجبوری آئی اللہ جانے شبیر نو کیا مجبوری آئی بہنہ دی دھیاں لے کے آدھ رات لے مدینہ چھوڑے جی میں لکھ دفعہ میرا مظلوم مولا لوگ تو بہنہ دی دھیاں تے پردادارانو او نالوں میں لوگ امن دی جا تلاش کر دیں میرا کربلا دا غریب مولا تیری کیا مجبوری آئی تو ایڈیاں عزت والیاں بھیڑاں نو ایڈیاں عظمت والے پرداداراں نو نال لے کے آدھ رات لے کیوں ٹر پے ہیں کئی بزرگاں دے جملے الہامی ہوں دن اور کئی علماء بزرگان دے جملے امر ہوئیں دن وہ تاریخ دا حصہ بنویں دن ملک صاحب قبلہ دے ہوں دن کوئی نہ آئی زندہ کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں ملک صاحب قبلہ فرمائے دن کوئی نہیں زندہ آئی کربلا اگلا پتلے جملہ کیا دن مر گئی ہائی علی دی دھی اس ویلے جدہ پہلا قدم گھر تو باہر آیا اس واسطے جو ایڈی عظمت دی مالک جڑی نانے دی قبر تے جائے ہاں علی بھج بھج مسجد دے چراغ بجھایا جو کہیں غیر محرم دی نگاہ میریاں دھیاں دے قد تے ناوے مسجد نبوی چ امام حسین موجود ہے نا جدہ قاصد آئے تو حضرت فرمایا تو چلا جا میں آ رہا تھوڑی دیر بعد پھر آئے حضرت فرمایا جا میں آ رہا حضرت گھر آئے اور یہ جملہ بڑا درد برے اگر میں سمجھا لیا
گھر آئے اور اہل و عیال دے سامنے زار فرمایا جو میں دربار طلب کیتا جا رہے. جدہ دربار دا نا سنے نا علی دی آلیہ دھی سنو سو سادات مومنین میری آقا زادی حسین دے قریب آکے آدھی اما دا جایا میں سنے دربار اچتن بلایا گئے. فرمایا ہاں بی بی آدھی ہے میں کلے ہاں نہ ونجن دیسا میں دربار اچتنہا نہ ونجن دیسا. اتھو تک جملن روایت دے میرے ذہن اچ فوراں آئیے چونکہ جان دیا یہ ہوا مدینہ ہوا دربار جتھے گئی آئی میری ماں زہرا. وقت ونجن دے بعد جڑے حالات بنے ان مدینے چ انہا حالات تو خوف زدہ ہائی نہ لی دی دی تا دیئے میں تنہا نہ ونجن دے سا. 18-19 نہیں 3 ہاشمی جوان نال ٹورین. خدا قسم اللہ رحمت کرے مرحوم نتکانی صاحب اتھا دے ہوندے ان 27 رجب دی رات 3 ہاشمی جوانہ دے درمیان حسین ٹر دے ویندے ان ایمیں سونے لگ دے ان جی میں ستاریاں دے درمیان 14ویں دا چند سونا لگ دے. لیکن اگلا ڈکھا لفظہ دے ان پتہ نہیں کہیں بد نظرے دیئے جی نظر لگی. وقت مدینہ دیاں گلیاں سکھ دیاں رہیاں وقت چشم فلک او زمانہ نہیں ڈٹھا جو کہ دائیں ہاشمی رل کے ٹرے ہوں. دربار دا دروازہ آ گیا. امام نے اپنے ساتھیاں روک دیتا. فرمایا جب تک میری آواز بلند نہ ہوئے دربار اچ داخل ہوئے مطالبہ بیعت ہویا. حضرت فرمایا مثلی لا یبایو مثلا. دربار دے کونے چک نامناسب جا بندہ اس بندے سب تو پہلے حسین دے سر دا نا چاہے. میں جلدی نال گزر رہا ان دا سر دا نا چاہنا. فرزند زہرا دی آواز بلند ہوئی یبن زرکا. ترجمہ سارے جان دن میں دوراؤن دی کوئی ضرورت نہیں. ادھو حسین دی آواز دا بلند دوڑا ادھو 3 ہاشمی بھج دے آئے. مسائب دا تعلق منظر نالوں دے اگو اگو مل بنین دلال پچھو پچھو ہاشمی جوان. لیکن میں تھے روک کے جملہ آکھنا چاہنا آؤ نہ سارے عزادار ماتمی سادات مومنین میرے نال ایک واری آنکھو چاہ آج تائیں دربار ایک دفعہ تو اچھا بولیں 3 ہاشمی بھج دے آئے. اللہ جانے اوکے جیا منظرہ جدہ تو لاشاں دی آدھے کھڑ کے آدھا پہ آئے حال میں ناصر ینصر. سبحان جدہ لاشاں دے درمیان کھڑ کے آدھا کھڑا ہے حال میں مغیثیں یویسنا حال من ذاوی یزبان حرم رسول اللہ. ہاشمی جوانن گھر دو بھیجائے آپ نانے دی قبر تے. السلام علیکہ یا رسول اللہ. کتنے وعدہ فرمائے نانے نو. پھر عرض کرساں آدھے نانا میرا سلام. سر چاہو بجڑے عزادار بن کے آئے ہو کتنے تعارفاً حسین دے. کہ خیال لے بزرگو آنکھ نہ سکتے نانا میں تیرا پتر حسین آنکھ سکتے نانا میں علی دا لال حسین. 27 رجب دی رات تعارف جڑا کرائے فرمایا انا الحسین ابن فاطمہ. پتہ نہیں کئی بندے کڑے خیال اچ بیٹھے ہیں. ہاں اے نہیں آکھیا نانا میں تیرا پترا. اے نہیں آکھیا میں علی دا لالا. 27 رجب دی رات نانے دی قبر تے آدھے نانا میں تیری دھی زہرا دا پترا. ادخلنی فی قبرے. نانا میں قبر دی جا دے چا. حالات ایسے بڑھ گئے تیرے جوارچ زندہ رہنا چاہتا ہم. نانا حالات بدل گئے. ادخلنی فی قبرے. میں بیکھ رہا ہر بندہ رو رہے ہے ہر بندے دی آنکھ پرنا میں ہر عزادار دا چہرہ پریشان ہوئے. اے لفظ سن کے خدا قسم حسین صرف رونے نہیں اتنا رونے جو غش کر کے نانے دی قبر تے جھڑ پھیر. کئی لفظ تیرے واسطے نمے حسن
لیکن میرا مقتل دا مطالعے سید الشہداء دی آنکھی بند ہو گئی ہیں، غش آئے عالم رویاج نانے دی زیارت قبل بین عین رسول اللہ پیشانی چمی، پیشانی چم کے فرمائے مسافر العراق، میرا حسین بچڑا عراق دا سفر کر، او مرتبہ شہادت اس وقت تک نہ مل سی جب تک تو بھیڑا دھیاں پردادارہ نو نال لا کے کربلا نہ ویسے تڑپ کے اٹھے روندہ ہویا بقید اٹھرے میرے نال آؤ بھائی سارے عزادار اللہ تین بقید دی زیارت نصیب فرمائے بقید قبرستان اٹھرے زہرا دلال نہیں میں ایک باری بات آکساں بقید قبرستان دو جڑے ویکھائن تا اونا دی آنکھی تا وش پئین ہاں او تا سمجھ دینا جو اللہ جانے وہ منظر کیسا ہوندے جتھے نہ چراغ نہ روشنی نہ بلب اتھے بقید ون کے مومن ہک بے نو پچھ دے پہ ہوندے اللہ جانے جڑا اے پتھر پہ آئے اے کیڑی قبر ہے ہک بے تو پچھ دے پہ ہوندے اللہ جانے حسن مجتبہ کیڑی جاہتے دفنے آئین بھرا دی قبر تے میں آدھران آخر ایک فطری محبت دے تقاضے ہوندے بھرا دی محبت تے کھڑ کے لازمی آکھیا اسس تو ظلم دی ظاہر نال مارے آگئے ہیں ارمان ضرور ہے مگر تیری چنگی قسمت ہے تن وطن تے قبر دی جاہتا مل گئی ہے غریب الوطن مسافر بھرا دا آخری سلام ہوئی بھرا نو سلام ودا کر کے ماں دی قبر دٹرے کون کربلا دا غریب اکھا جملہ علماء لکھے نانے دی قبر تے اطمینان نال بھرا دی قبر تے سکون نال لیکن جدا ماں دی قبر دعائے کربلا دا غریب بھجدہ آئے سبحان اللہ بابا ہی بات والی عقیدت تصدقے یہ حق مرد ہے پہلا پرس ہے ہر بندہ شریک ہو بھی ماں دی قبر دو بھجدہ آئے ماں دی قبر تے کھڑ نہیں سگیا قبر دا بابا جھڑ بھی ہے صرف جھڑ نہیں پیا ماں دے قبر تے آ پہلو چینج لیٹائے جی میں چھوٹا بچہ ماں دے پہلو چلیٹائے ہاتھ ودھایا اس ماں دی قبر نوحان اللہ کیا دے السلام علیکہ یا اماں مسافر پتر دا سلام ہوئی مرحبا مرحبا جدا آکیا اماں مسافر پتر دا سلام ہوئی قبر زہرا حل گئی ہے روایت دے لفظاً ترے آوازائیاں علیکہ السلام یا مذبوح اللہم ماں دا پس گردن کشن اللہ بچڑا ماں دا سلام ہوئی دو جی آواز آئیے وعلیکہ السلام یا اتشان اللہم ماں دا تسامری من اللہ بچڑا ماں دا سلام ہوئی سبحان اللہ جوان روندے سونے لگ دے تری جی آواز آئیے وعلیکہ السلام یا سحقان اللہم گھوڑیاں دے پیرا نال لوہے دیا نالا نال پامال ون اللہ بچڑا ماں دا سلام ہوئی سبحان اللہ کربلا دا غریب روندہ ہویا گھر آئے سامان سفر بنی گئے تو 1400 سال بعد تیاری دا لفظ سن کے رو پھئے اللہ جانے بطول دیاں دھیاں دے وین بلند ہوئے اور وانامی شخص آدھے میں کنا تو چا سندہ ہم مگر 28 دیا درات لے بطول دیاں دھیاں دے وین میں کنا نال سنے تو میں کتنے رو سکتے زہرا دیا دھیاں دے وینا دے انواؤ محمدہ کوئی آدھی آئیواؤ علیہ سبحان اللہ دنیا دے غم اتنا رہو جی اور وعدہ ہے میں کنا تو چا سندہ ہم مگر 28 دیا درات لے میں زہرا دیا دھیاں دے وین کنا نال سنے
اتنیاں بے تحاشا رنیاں بطول دیاں دھیاں مدینہ دیاں گلیاں چکو حراما ہر گھر رومن دیاں آوازاں بلندائیں درد مندو جدہ سواریاں آئیاں بیت و شرف دے دروازے دے سامنے اٹھ بہائے گئن جوانن پیا سمجھینا جڑے 28 دیا دھراتے لے اٹھایا انہوں ناتے پلانن تو تا اشارہ سمجھنا لازادار جڑے 28 دیا دھراتے لے اٹھایا انہوں ناتے محمل بھی آئے جواناؤں نا محملاتے پردے بھی آئیں پردے آدھے اندروں بہاونا لے بھرا بھی آئیں پتر بھی آئیں آ میرے نال کربلا یہرا محرم آئی ڈھلدا دوپہرا جڑے اٹھائیں انہاں محمل کوئی نائیں انہاں پردے کوئی نائیں سیدوں ساچ پوچھ دیو تو اڑیاں جدہ دے سراتے چادرہ کوئی نائیں آج چڑھاوانا لے بھرا کوئی نان بھراوا دے قاتلان پتر کوئی نان پتران دے قاتلان سید کرے سو کوئی اوپرے رنگ سوار ہویاں لباس دے رنگ تبدیل ہو گیا رو کے آدھی آئی غازی ویر بھیڑ تازیانے ودی مرحبا مرحبا جی میں لکھ دفعہ 28 دیا درات کوشش کی تھی جو حرک دی عبادت ہوئے میں آکھیا 28 دیا درات لے زہرا دیا دھیاں دے محمل ٹورن جو کچھ تاریخ جو میں پڑھے ہے میں ہوا کچھ پڑھ سا محمل روانہ ان ارد گرد ہاشمی جوانہ دے گھوڑے ان تلوارہ بے نیامن آدھرات دا ٹائمہ زہرا دیا دھیاں دے محمل روانہ ہوئن عباس دی حالتے آئی کئی میل گھوڑا سجیو بھجاویا کئی میل گھوڑا کھبیو دوڑاویا آونا لے مسافر نو روکیا آکھے آئے راہ بدل چا اس راہ تو علی دیاں دھیاں دا کافلہ پہ آندے جیڑا بندہ ہونتا ہی نہیں رو سگیا ہونا آنا میرے نال کربلا یہرا محرم آئی علی دیاں دھیاں دے خیمیانو آگ لگی ہوئی آئی شمر دے ہاتھ چنیزا زہرا دیاں دھیاں دے خیمیاں چاگی کوئی اوپرے انداز لٹیاں زہرا دیاں دھیاں کئی سید زادی دا سر زخمیاں کئی دی کانڈ زخمیاں بطول دیاں دھیاں دے وینان واہ جابا ہائے ساڑا پردہ ہائے ساڑا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين